بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ 5واں رکوع آج شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَلَ فِي مَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوَهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا حَالٌ طَيِّبًا صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ أَوْ مُسْتَلَذًّا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ طُرُقَ الشَّيْطَانِ أَيْ تَزِينَهُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةَ۔ آنے والا کلام نازل ہوا ان لوگوں کے بارے میں جو سوائب کو حرام کر لیے تھے، ونحوہا اور ان جیسے جانوروں، یعنی وہ جانور جو جاہلیت کے دور میں کفار و مشرکین بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کو سوائب بولتے، تو ان کے گوشت کھانے کو یا ان جانوروں کے دودھ پینے کو بعض لوگ حرام کر لیے تھے، تو ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھا لو، مما اس میں سے جو کچھ زمین میں، حلالن اس حال میں کہ وہ حلال ہے، یعنی اگر کوئی کافر، کوئی مشرک کوئی جانور بت کے نام پہ چھوڑ دیا تو کیا مسلمان کے لیے وہ حرام ہو جائے گا؟ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن مسلمان اس جانور کو خرید کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب ذبح کرے گا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اس کے کسی غیر کے حرام کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہو جائے گی۔ حلال جانور حرام نہیں، حرام جانور حرام ہے، لیکن حلال جانور کو بھی اگر کوئی شخص، کوئی کافر، کوئی مشرک بت کے نام پہ اگر چھوڑ دے، جیسے بکرا وغیرہ ہیں یا گائے ہیں، اور کوئی دوسرا آدمی اس کو خریدنے سے اس لیے پرہیز کر رہا ہے کہ وہ بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، تو یہ عمل غلط ہے، کیونکہ بتوں کے نام پہ چھوڑنا پہلی بات تو یہ خود غلط ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دیا اور ایسا جانور اگر کسی کو مل جائے، یعنی اگر وہ خرید لے اس کو، تو وہ اس کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو کچھ زمین میں ہے، حلالن اس حال میں کہ وہ حلال ہو، یعنی حلال کی شرط لگا دی اللہ تعالیٰ، یعنی زمین پر پائے جانے والے تمام چیزوں کو نہیں کھا سکتے، انہی چیزوں کو کھا سکتے جو حلال ہے، یہ حال ہے، یہ حلال طیباً اس حال میں کو پاکیزہ ہو، طیب صاف ستھرا مال ہو، یہ طیباً صفت مؤکدہ ہے۔ حلال میں، حلال کے معنی خود پاک صاف، جائز کے معنی ہیں، پھر طیب لے گیا، یہ اور مزید تاکید ہے۔ یا طیب کے معنی ہے لذیذ، یعنی مزیدار غذائیں کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ای تزیینہ، یعنی شیطان جو آراستہ کیا ہے جن چیزوں کو، جن برے اعمال کو، تم اس کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بین العداوہ، اس کی دشمنی ظاہر ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، یقیناً وہ تم کو صرف حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا حکم دیتا ہے، الاثمی یعنی گناہ کا، والفحشاء اور فحش کاموں کا تم کو حکم دیتا ہے، القبیح، فحشاء سے مراد وہ چیزیں جو خراب ہو شرعاً، شریعت کے اعتبار سے، شریعت میں جو چیزیں بری ہیں ایسی چیزوں کا وہ تم کو حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور وہ تم کو حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم کہو اللہ کے خلاف وہ بات جو تم نہیں جانتے، من تحریم ما لم یحرم، یعنی ان چیزوں کو حرام کر لینے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ حرام نہیں کیا، وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، یعنی بت پرستی وغیرہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ شیطان یہ تمام چیزیں آراستہ کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ای الکفار، کافروں سے کہا جاتا ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا، من التوحید، توحید کی اتباع کرو، یعنی ایک خدا کو مانو، وتحلیل الطیبات، پاک چیزوں کو حلال سمجھو۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وہ کفار کہتے ہیں کہ لا، نہیں،
بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، ان چیزوں کی، ان نظریات کی ہم اتباع کریں گے جن پر ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو پایا۔ الفینا وجدنا من عبادت الاصنام، جیسا کہ بتوں کی پوجا کرنا ہے، یعنی کفار و مشرکین کیا کریں، ہم جیسا اپنے آبا و اجداد کو دیکھیں ویسا ہی کریں گے۔ تو کفار و مشرکین، کافروں کے باپ دادا کافر ہی تھے، تو وہ لوگ بت پرستی کیے، تو یہ لوگ بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ وہ لوگ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، وہ تحریم الثوائب، اور بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام کر لینا، والبحائر، اور بحائر بھی یعنی بحیرتن کی جمع بحائر ہیں، یعنی وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا، وقف کر دیا گیا، جیسے اونٹنی وغیرہ ہیں، یا بکری ہیں، یا گائے ہیں۔ وہ لوگ کبھی یعنی نر جانور کو وہ لوگ اس کا گوشت حرام کر لیتے تھے لوگ بتوں کے نام پہ چھوڑ کر، اور کبھی مادہ جانور کے دودھ کو حرام کر لیتے تھے بتوں کے نام پر چھوڑ کر، اس کو بحائر بولتے۔ قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے، ایتبعونہم، کیا یہ کفار و مشرکین اپنے آبا و اجداد کی اتباع کریں گے؟ ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ کہ ان کے آبا و اجداد نہیں سمجھتے تھے دین کا کوئی معاملہ، ان کے آبا و اجداد کو عقل ہی نہیں تھی، تب بھی کیا وہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کریں گے؟ اللہ یہ رد کر رہا ہے، یعنی اندھی جو تقلید ہے، اندھی جو روش ہے، اندھا جو انداز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہر چیز میں آبا و اجداد کی تقلید کرنا یہ قابل تعریف بات نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ ان کا عمل صحیح تھا یا نہیں، ان کا خود عمل غلط تھا تو پھر ان کی پیروی کرنا غلط ہے۔ تو یہ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑنا، یہ تو ہر دور میں یہ عمل ناپسندیدہ رہا، یہ تو حرام ہے، یہ تو کفر ہے۔ ان کے آبا و اجداد کفر کیے تو کیا یہ بھی کفر کرنا چاہتے ہیں؟ ولا یہتدون، اور ان کو ہدایت بھی نہیں ملی تھی، ولا یہتدون الی الحق، اور وہ حق کا راستہ نہیں پاتے تھے وہ۔ والحمزۃ للانکار، یہ حمزہ انکار کے لیے، یعنی ایسی اتباع نہیں کرنا چاہیے۔ ومثل صفۃ الذین کفروا ومن يدعوهم الى الهدى كمثل الذي ينعق يصوت بما لا يسمع الا دعاء ونداء اي صوتا لا يفهم معناه اي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون الموعظة۔ ان لوگوں کی مثال جو کفر کی، اور اس شخص کی مثال جو ان کافروں کو ہدایت کی دعوت دیتا ہے، یعنی کافروں کی مثال اور کافروں کو ایمان اور ہدایت اسلام کی طرف بلانے والے کی مثال، دونوں کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، ینعق جو آواز دیتا ہے، بما لا، اس چیز کی آواز دیتا ہے، لا یسمع کہ وہ نہیں سنتا، انسان نہیں سنتا، الا دعاء مگر صرف پکارنا اور آواز کو ہی سنتا ہے، یعنی صوتاً ایسی آواز دے رہا ہے، لا یفہم معناہ جس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ، یہ کفار و مشرکین نصیحت کو سننے میں اور نصیحت کو سننے کے بعد اس میں غور و فکر نہ کرنے کے بارے میں یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں۔ تسمع، وہ مویشی جو اپنے چرواہے کی آواز تو سنتے ہیں لیکن آواز کو سمجھتے نہیں، آواز کا مطلب کیا ہے۔ تو یعنی ان کافروں کو ان جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، ان کی مثال ان جانوروں سے بیان کی گئی ہے کہ یہ کافر ان جانوروں کی طرح ہیں جو چرواہے کی آواز تو سن رہے ہیں لیکن آواز کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہادی، جو ہدایت دینے والے یہ کافروں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہ ان جانوروں کے نگران کار کی طرح ہے جو آواز تو دے رہا ہے، جو نگران کار، لیکن یہ لوگ آواز کو سمجھ نہیں سک رہے۔ تو یہ لوگ نصیحت کی آواز کو تو سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، تو نہ سمجھنے میں یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ ہم سمن، یہ گونگے، سمن یہ لوگ بہرے ہیں، اسم کی جمع سم ہے۔ بکمن، یہ گونگے، عمیون اندھے، پس یہ نصیحت کو نہیں سمجھتے، یعنی ظاہری اعتبار سے نہیں ہو رہا ہے، روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لوگ حق کو سننے کے باوجود بھی
حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو گویا کہ یہ لوگ حق بات سنے ہی نہیں، بہرے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ گونگے ہیں، یعنی حق جانتے ہوئے حق اپنی زبان سے ادا نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ لوگ گونگے ہیں، اور یہ لوگ حق کو دیکھتے ہوئے بھی قبول نہیں کر رہے ہیں، معجزات دلائل قرآن کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو یہ لوگ حق کو دیکھنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو حق کو دیکھ کر اس کو قبول نہ کرنا گویا کہ یہ اندھا پن ہے، گویا کہ یہ لوگ اس اعتبار سے اندھے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو تم کھاؤ، من طیبات حلالات ما رزقناکم، ان حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا، واشکروا للہ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو، علی ما احل لکم، اس چیز پر، اس کی بنیاد پر جو اس نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً اس نے تم پر صرف مردار جانور کو حرام کیا ہے، ای اکلہا، یعنی مردار جانور کے کھانے کو حرام کیا ہے، اذ الکلام فی، کیونکہ یہاں پہ بات گفتگو جو ہو رہی ہے کھانے کے متعلق بحث ہو رہی ہے، یعنی مردار جانور کھانا حرام ہے، وکذا، اسی طرح ان چیزوں کے بارے میں جو اس کے بعد آ رہی ہیں، وہی ما لم تذکر شرعا، مردار جانور سے مراد وہ جانور جس کو شرعی اعتبار سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ تو اس میں دو صورتیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ کوئی جانور، حلال جانور خود بخود فطری موت مر جائے تب بھی وہ حرام میں شامل ہے، مردار ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جانور کو ذبح تو کیا گیا لیکن شرعی طریقے سے نہیں، یعنی بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں پڑھے جان بوجھ کر، تو وہ حرام ہو جائے گا، یا مسلمان ذبح نہیں کرا، کافر ذبح کرا تو بھی حرام۔ وَأُلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ، اور مردار کے ساتھ ملا دیا گیا سنت کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، اس جانور کو بھی، جانور کے اس حصے کو بھی ملا دیا گیا ہے جو کسی زندہ جانور سے علیحدہ کر دیا جائے، یعنی کوئی ایک بکرا ہے، اس کا کوئی ہاتھ کاٹ دیا، بکرے کو ذبح نہیں کرے، زندہ بکرے میں سے کوئی اس کا تھوڑا سا گوشت کا حصہ اگر کاٹ دیا تو گوشت کا حصہ کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ ذبح ہی نہیں کرے نا۔ وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ، اور اس سے خاص کیا گیا اس میں سے سمک، مچھلی کو، والجراد، اور ٹڈیوں کو۔ سمک یعنی مچھلی بغیر ذبح کے بھی آپ کھا سکتے، کیوں؟ ذبح اس لیے کرتے کہ بہتا ہوا خون اس کا نکل جائے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اگر ذبح نہیں کریں گے تو خون اس کا جم جاتا جسم کے اندر، تو ذبح کے ذریعے سے وہ پورا خون باہر نکل جاتا۔ مچھلی میں خون ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا۔ والدم، اور اللہ تعالیٰ کیا حرام کیا؟ مردار جانور کو بھی حرام کیا، والدم، اور خون کو، ای المسفوحہ، بہتے ہوئے خون کو، کما فی الانعام، جیسا کہ سورہ انعام میں، او دمم مسفوحا، آگے آئیں گا انشاءاللہ۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ خص اللحم، یہاں پر گوشت کو خاص کیا گیا، پورا خنزیر ہی حرام ہے، صرف اس کا گوشت ہی نہیں۔ کیوں یہاں گوشت کا ذکر کیوں کیا گیا خاص طور پہ؟ کیونکہ اصل مقصود گوشت ہوتا ہے جانور کا، وغیرہ تبع لہ، گوشت کے علاوہ دیگر چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں، ضمنی ہوتی ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جس کو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، ای ذبح علی اسم غیرہ، اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ والاحلال، احلال کے معنی آتے ہیں آواز کو بلند کرنا، وکانوا یرفعونہ، اور یہ لوگ آواز کو بلند کرتے تھے ذبح کرتے وقت، لآلہتہم، اپنے بتوں کے نام پر۔ کفار مکہ، کفار اور مشرکین جب جانوروں کو ان کے معبودان باطلہ کے نام پہ ذبح کرتے تو آواز کو بلند کرتے تھے لوگ، اسی سے احلال کہا گیا۔ فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغین، اس حال میں کہ وہ باغی نہ ہو، ولا عادین، اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو احکام بتائے گئے تھے، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ اختیاری حالت میں ہے، اور ایک ہے اضطراری حالت۔ کوئی انسان اگر مجبور ہے، 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اور اس کے سامنے حرام جانور کا ہی گوشت ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت اس کے لیے وہ چیز حلال کر دیتی۔ تو اس چیز سے فقہاء کرام اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ قاعدہ اصول بنائیں، یہ دفعہ، اسلامک دفعہ نکالے لوگ، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کی وجہ سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی۔ جیسے فوٹو لینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی حج کرنا چاہ رہا، عمرہ کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ بغیر اس کے پاسپورٹ نہیں بن سکتا۔
فمریض تو آپس جو کوئی مجبور ہو جائے، اے الجأت ہو ضرورت ہو، یعنی جس کو ضرورت مجبور کر دے، الا اکلی شیء مما ذکر، مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور کر دے، فاکلہ پس وہ اس کو کھا لیا، غیر باغن، وہ باغی نہ ہو، خارجین علی المسلمین، اس حال میں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن متعدن، اور ظلم کرنے والا بھی نہ ہو مسلمانوں پر، بقطع طریق، ڈاکہ زنی کر کے، یعنی ڈاکو وغیرہ نہ ہو، ڈاکو اور چور نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی اکلی، اس کے کھانے کے بارے میں، ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے، لاولیائہ، اپنے دوستوں کو، رحیم باہل طاعتہ، اپنے اطاعت کرنے والوں پر خوب رحم کرنے والا ہے، حیث وسع لہم فی ذلک، اس حیثیت سے کہ اللہ نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے اس میں، وخرج الباغی والعادی، یہاں پر باغی اور عادی دونوں نکل کے برے، باغی کا مطلب بغاوت کرنے والا ہے، بغاوت کے دوران اگر وہ بھوکا پیاسا ہو گیا تو نہیں کھا سکتا ورن، کیونکہ یہ صاحب کتاب شافعی ہے، شافعی المسلب کے اعتبار سے بولے، ہمارے پاس چاہے وہ گنہگار ہو یا نیکوکار ہو، اگر مجبور ہے تو اس کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ظالم، ڈاکہ زنی کرنے والا، چور، اور باغی نہیں کھا سکتا ان کے پاس، شوافے کے پاس۔ وَيُلْحَقُ بِهِمَا، ان دونوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا ہر اس شخص کو جو نافرمان ہو اپنے سفر میں، کوئی سفر معصیت میں، یعنی کسی کے قتل کے ارادے سے سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران بھوکا پیاسا ہو گیا اور اس کے سامنے حرام چیز رکھی، تو امام شافعی فرماتے ہیں نہیں کھا سکتا ہوں، احناف کے پاس کھا سکتا ہوں مجبور اگر۔ کل آبقی، جیسا مثال دے رہا ہوں، جیسا کہ بھگوڑا غلام ہے، والمکاس، اور مکاس ہے، فلا یحل لہم اکل شیء، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کوئی چیز کھانا، حلال نہیں ہے، من ذالک، اس میں سے، ما لم یتوبوا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ مکاس سے مراد ٹیکس، رشوت لینے والا، ظلماً جا کے عوام سے پیسہ لوٹنے والا، اس کو مکاس بولتے ہیں۔ وعلیہ الشافعی، اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو کیونکہ مفسر صاحب کتاب شافعی ہے، اسی لیے جہاں جہاں شافعی مسلک آتا ہے وہ اسی کے اعتبار سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نازل فرمایا، من الکتاب، کتاب میں سے، المشتملی، وہ کتاب جو مشتمل ہے، علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعت محمدی پر جو کتاب مشتمل ہے، کتاب کا وہ حصہ جو حضور کے نعتوں پر مشتمل ہے، حضور کے اوصاف پر مشتمل ہے، اس کو لوگ جو چھپاتے ہیں، وَهُمُ الْيَهُودُ، اور وہ یہودی ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور وہ اس کے بدلے میں لے لیتے ہیں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی پونجی، تھوڑا سا پیسہ، من الدنیا، دنیا کا، یعنی پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ثمن قلیل ہے، تھوڑی سی پونجی ہے، یأخذونہ بدلہ، وہ اس کے بدلے میں، ان نعتوں کو چھپانے کے بدلے میں وہ دنیاوی مال و متاع لیتے ہیں، من سفلتہم، اپنے نچلے درجے کے لوگوں سے، عوام سے، فلا یظہرونہ، بس وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے، حضور کے صفات کو ظاہر نہیں کرتے، خوف فوتہ علیہم، اس پیسے کے چھوٹ جانے کے خوف سے، علیہم، ان پر، یعنی کہیں ان کو وہ پیسوں سے وہ کہیں محروم نہ ہو جائیں، یعنی دولت کے خاطر وہ حضور کے اوصاف کو چھپا رہے ہیں۔ اولئک ما یأکلون، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ۔ اللہ فرما رہا ہے حضور کے اوصاف کو چھپا کر اس کے بدلے میں دنیاوی پیسہ لینا، گویا کہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، لِأَنَّهَا مَآلُهُمْ، کیونکہ جہنم کی آگ ان کا انجام ہوگا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے ان سے بات بھی نہیں کرے گا، غضباً علیہم، ان سے ناراض ہوتے ہوئے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ الذُّنُوبِ، گناہوں کے میل سے اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مؤلم، تکلیف دینے والا، هو النار، اور وہ جہنم کا عذاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا خاص طور پر یہ لوگ تورات کا وہ حصہ ظاہر نہیں کرتے تھے جس میں حضور علیہ السلام کے اوصاف، کمالات اور نعتوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا تھا۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کر دیا کہ حضور کے اوصاف کو چھپانا، بیان نہ کرنا، یہ یہودیوں کا طرز رہا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو اختیار کر لیے ہدایت کے بدلے میں، اخذوها بدلہ فی الدنیا،
دنیا میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو لوگ لے لی، اختیار کر لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو اختیار کر لیا لوگ۔ المعدۃ لہم، جو مغفرت ان کے لیے آخرت میں تیار رکھی گئی تھی، تیار کی گئی تھی۔ لو لم یکتموا، اگر یہ لوگ نہیں چھپاتے، اگر یہ لوگ حق کو ظاہر کر دیتے، حق کو اگر نہ چھپاتے، تو اللہ آخرت میں جو مغفرت رکھا تھا اس مغفرت کے بدلے میں یہ لوگ کیا کرے، عذاب کو لے لیے حق کو چھپا کر، یعنی عذاب کو دعوت دی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے۔ فما اصبرهم علی النار، بس کیا ہی ان کا صبر ہے علی النار، آگ پر، یعنی ای ما اشد صبرهم، کیا ہی سخت ترین صبر ہے ان کا۔ وہو تعجیب للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کو تعجب میں ڈالنا ہے، تعجب دلانا ہے۔ من ارتکابہم، ان کے مرتکب ہونے پر، موجباتیہ، جہنم کے عذاب کو واجب کرنے والی چیزوں کا ارتکاب کرنے پر تعجب دلانا ہے۔ من غیر مبالات، بغیر کسی پرواہ کے۔ وَإِلَّا فَأَيُّ صَبْرٍ لَهُمْ، ورنہ ان کے لیے کون سا صبر ہوگا۔ ذَلِكَ الَّذِي، وہ چیز جس کا ذکر کیا گیا کہ وہ جہنم کی آگ کھائیں گے اور جو کچھ اس کے بعد ہے، یہ اس وجہ سے بسبب ان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے حق کتاب کو، تورات کو حق کے ساتھ نازل فرمایا تھا۔ یہ متعلق ہے نزلہ کے، فاختلفوا فی، بس وہ اس میں اختلاف کیے۔ حیث آمنوا ببعض، کہ وہ لوگ بعض حصے پر ایمان لائے، وکفروا ببعضہ، اور تورات کے بعض حصے کا انکار کر دیے، بکتمہ، چھپا کر۔ حضور کے اوصاف کو چھپا دیے، تو اللہ فرما رہا کہ یہ پوری تورات کے منکر ہو گئے لوگ، کافر ہو گئے لوگ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو اختلاف کیے کتاب کے بارے میں، فی بذالک، اس کے ذریعے سے، وہم الیہود، اور وہ یہودی ہیں۔ وقیل، اور کہا گیا کہ مشرکین ہیں، فی القرآن، قرآن کے بارے میں اختلاف کیے۔ کیا بولے لوگ مشرکین؟ حیث قال بعضهم، بعض مشرکین نے کہا کہ یہ شعر ہیں، بعد نے کہا کہ یہ سحر ہے، جادوگری ہے، بعد نے کہا کہ کہانت ہے۔ لفی شقاق خلاف بعید عن الحق، یعنی وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کیے، وہ لوگ بڑے ایسے اختلاف میں ہیں جو حق سے دور ہیں۔ لیس البر، اب یہاں سے رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم فی الصلاۃ قبل المشرق والمغرب، نزل ردا علی الیہود والنصارى حیث زعموا ذلك، ولكن البر ای ذا البر، وقرئ البار من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب ای الکتب والنبیین، وآت المال على مع حبه له ذوی القربى القرابة والیتامى والمساکین وابن السبیل المسافر والسائلین الطالبین وفی فک الرقاب المکاتبین والأسرى، وأقام الصلاة وآت الزکاة المفروضة وما قبله في التطوع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، والصابرين نصب على المدح في البأساء شدة الفقر والضراء المرض وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله، أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم او ادعاء البر، اولئک هم المتقون، واولئک هم المتقون اللہ۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں۔ یہ کلام نازل ہوا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے، ان لوگوں کے رد میں نازل ہوا۔ حیث زعموا ذلک، یہ لوگ اس کا دعویٰ کیے تھے۔ نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ مشرق کی طرف رخ کرنا ہی عبادت ہے، نیکی ہے، یہ سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اور یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہی عبادت ہے، دونوں اپنے اپنے قبلے کی طرف رخ کرنے کو ہی عبادت سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کا رد کیا اور فرما رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن حقیقت میں نیکی اس شخص کی نیکی ہے، یا نیک وہ آدمی ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخری دن پر ایمان لائے، یعنی قیامت کے دن پر۔ یہ ایمان مفصل کی تفصیل ہے، اس میں پوری ایمان کی تفصیل ہے اس میں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان لائے۔ کتاب واحد ہے، یہاں پہ معنی مراد ہے، یہاں پہ جمع کی، ای الکتب، یعنی تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ والنبیین، اور تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ اللہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا رد کر رہا، کیونکہ یہ لوگ تمام انبیاء پر ایمان نہیں لائے، لوگ بعد انبیاء کا انکار کر دیا، تو گویا کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے۔
وآت المال، یہاں تک تو عقیدے کی بات دی، یہاں تک تو ایمان کی بات دی. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ عمل کی تفصیل بتا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا کمال دو چیزوں میں، ایک تو نظریات عقائد صحیح ہو اور اعمال بھی درست ہو، اعمال کی بھی پابندی ہو. دو چیزیں جس کے اندر موجود ہو وہ مومن کامل ہے. وآت المال، اور جو مال دے علی حبی، علی ما کے معنی میں اس کی محبت کے باوجود، اس سے مال کی محبت کے باوجود مال دے دے ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو دے، اور مسکینوں کو دے، وابن السبیل، مسافر کو دے، والسائلین، اور مانگنے والوں کو دے، الطالبین، طلب کرنے والوں. اس آیت کریمہ میں ایک قابل غور بات یہ ہے، جب مال خرچ کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرابت داروں کا ذکر کیا. کیا فرما رہا؟ قریبی رشتہ داروں کو جو مال دے، اس کے بعد یتیموں کو، پھر مسکینوں کو، پھر مسافر کو. چار اقسام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا مانگنے والوں کو دے. لیکن دنیا میں لوگ کیا کرتے؟ پہلے مانگنے والوں کو دیتے. ایسا نہیں ہے، پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. الطالبین، مانگنے والوں. وفی فقر رقاب، غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی آزاد کرانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کرے. والاسرا، اسی طرح کوئی جیلوں میں بند ہے، آج کل تو غلام بندی کا دور نہیں رہا، کوئی جیل میں بند ہے ناحق گرفتار کیا گیا، تو ایسے شخص کو چھڑانے کے لیے بھی خرچ کرنا عبادت میں شمار ہے. مکاتب ہو، یعنی مکاتب وہ غلام ہے جس سے اس کا آقا یہ لکھ کر دے دے کہ اگر تو اتنا مال لا کے دے دے گا تو آزاد ہے. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس شخص کو پیسہ دینا بھی عبادت میں شمار ہے. والاسرا، قیدیوں کو چھڑانے میں بھی، اسیر کی جمع اسرا ہی. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے. المفروضۃ، فرض زکوٰۃ. اور جو کچھ اس سے پہلے خرچ کرنے کی بات کی گئی تھی وہ تطوع کے بارے میں، نفل کے بارے میں، یعنی رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافر کو دے، مانگنے والوں کو دے دے، یہ نفل کے بارے میں. والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں، چاہے اللہ سے عہد کریں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں وہ لوگ، او الناس، یا لوگوں سے اگر عہد کرتے ہیں تو اس کی بھی پابندی کرتے ہیں. والصابرین، اور صبر کرنے والے. صابرین حالت نسبی میں، اس کو نسب آیا ہے مدح کی بنیاد پر، یعنی امدح، میں تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی. فی البأساء، انتہائی تنگ دستی میں، غربت میں، افلاس میں. شدت الفقر، غربت میں. والضراء، المرض، اور بیماری کی حالت میں جو صبر کرتے ہیں. وحین البأس، اور جو جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں. وقت شدت القتال، یعنی جنگ کی شدت کے وقت. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی راہ میں جب شدت کی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت بھی صبر کرتے ہیں، میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگتے. اولئک الموصوفون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوصاف بیان کیے گئے، مذکورہ، جن کے مذکورہ اوصاف بیان کیے گئے. یہ لوگ سچے ہیں فی ایمانہم، اپنے ایمان میں. او ادعاء البر، یا نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ، فرض علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. المماثلۃ، یعنی برابری. فی القتلی، مقتولین کے بارے میں، وصف کے اعتبار سے اور فعل کے اعتبار سے. الحر یقتل بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں. ولا یقتل بالعبد، اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا غلام کے بدلے میں. یہ امام شافعی کا مسلک ہے. لیکن ہمارے پاس آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں بھی آزاد کو قتل کیا جائے گا. یعنی آزاد شخص ناحق اگر غلام کو قتل کرے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ولا یقتل بالعبد، اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا غلام کے بدلے میں. یہ شوافی کے پاس. ولا عبد بالعبد، غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں. عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں. والانثى بالانثى. وبینت السنت، اور حدیث نے بیان کر دیا کہ ان الذکر، کہ مرد کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں. یعنی مرد آدمی اگر عورت کو قتل کرے تو عورت کے بدلے میں اس آدمی کو قتل کیا جائے گا. وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الدِّينِ، اور یہ کہ دین میں برابری کا اعتبار کیا جائے گا. فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ، پس مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ عَبْدًا، اگرچہ کہ وہ غلام ہو. بِكَافِرٍ، کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ حُرًّا، اگرچہ کہ وہ کافر آزاد ہو. اب یہاں پر احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ذمی کو اگر قتل کرے تو ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے. اگر مسلمان حربی کو قتل کرے
کافر حربی کو، تو مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ، بس جس کسی کو معاف کر دیا جائے قاتلین میں سے، من دم اخی المقتول، اس کے قتل کیے گئے بھائی کے خون میں سے، شیئن کچھ بھی، بین دوری کل قصاص منہ، کہ اس سے قصاص نہ لیا جائے، نہ لیا گیا ہو، چھوڑ دیا گیا ہو۔ وہ تنکیر شیئن، شیئن جو نکیرہ لایا گیا ہے، یفید، یہ فائدہ دے رہا ہے کہ قصاص ساقط ہو جاتا ہے معاف کرنے کی وجہ سے، ان بعضی ہی، بعض معاف ہو جاتا ہے، قصاص ساقط کا مطلب گر جانا، معاف ہو جانا، معاف کرنے کی وجہ سے، ان بعضی ہی، بعض کو بھی معاف کر دیں، وہ من بعض الورثہ، بعض ورثہ کی طرف سے بھی اگر معاف کر دیں تو قصاص معاف ہو جائے گا، اس کے بدلے میں دیت دینا پڑے گا۔ اور فی ذکر اخی، اخی کا جو لفظ لایا گیا یہاں پہ، اس میں تعطف، مہربانی ہے، داعین، شفقت ہے، جو شفقت مائل کرتی ہے معاف کرنے کی طرف، وہ ایذان، اور یہ بتانا ہے کہ قتل ایمانی رشتے کو ختم نہیں کرتا، یعنی قتل کرنے کی وجہ سے ان کافر نہیں ہوں گا۔ یہ من مبتدا ہے، شرطیہ ہے یا موصولہ ہے، والخبر، خبریاں ہیں، فاتباع، تو اتباع کرنا ہے، فعلی العافی، تو معاف کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اتباع کرے قاتل کی پیروی کرے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، بأن یطالبہ، کہ وہ اس سے مطالبہ کرے، بالدیت، دیت کا، بلا عنف، بغیر کسی سختی کے، وترتیب الاتباع، اتباع کی جو ترتیب لائے عفو پر، یعنی معاف کرنے کا ذکر پہلے، اس کے بعد اتباع کی بات لا رہے ہیں، تو یہ فائدہ دے رہا ہے کہ واجب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے۔ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، یہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال میں سے قول ہے۔ والثانی، دوسرا قول یہ ہے کہ الواجب القصاص، قصاص واجب ہے، والدیت، اور دیت اس کا بدل ہے، ورہم قصاص یعنی فلو عفا، پس اگر وہ معاف کرے، ولم یسمیہا، اور وہ اس کا نام نہ لے، یعنی دیت کا ذکر نہ کرے، فلا شیء، تو کچھ بھی نہیں ہے، ورہم یعنی اگر وہ معاف کر رہا ہے تو اس کے ساتھ دیت کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، ورہم شافعی کے پاس۔ ورجحا، اور اسی قول کو ترجیح دی گئی۔ وعلی القاتل ادا، اور قاتل پر لازم ہے کہ وہ ادا کرے دیت کو، الیہ، اس کی طرف، یعنی معاف کرنے والے کو دیت دے دے، وہ الوارث، اور وہ وارث ہے، مقتول کا وارث ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا وارث، اس کو وہ دیت ادا کر دے، بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ، بلا مطل، بغیر کسی ٹال مٹول کے، ولا بخس، بغیر کسی کمی کے، ذالک، وہ الحکم المذکور، یعنی وہ حکم جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ قصاص لینا جائز ہے اور معاف کرنا بھی جائز ہے دیت کی بنیاد پر، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، علیکم، تم پر، ورحمۃ، اور تم پر رحم، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے اس میں گنجائش رکھی ہے، ولم یحتم واحدا منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو قطعی اللہ تعالیٰ قرار نہیں دیا، یعنی قصاص ہی لینا ہے اور دیت نہیں لے سکتے، ایسا نہیں فرمایا، دیت ہی لینا ہے، قصاص نہیں لے سکتے، ایسا نہیں فرمایا، اللہ دو حکم رکھا اللہ تعالیٰ، جب جیسی سہولت ہے ویسا عمل کیا جائے، کما حتما، جیسا کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا قصاص کو، وعلی النصارى، اور نصارہ پر لازم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ دیت کو، فمن اعتدى، پس جو کوئی ظلم کرے گا، ظلم القاتل، قاتل پر ظلم کرے گا، بین قتل، کہ وہ اس کو قتل کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی معاف کرنے کے بعد، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مؤلم، ایسا عذاب جو تکلیف دینے والا ہے، آخرت میں ہے اس کے لیے عذاب، بالنار، جہنم کی آگ کے ذریعے، ابھی دنیا یا دنیا میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بالقتل، کہ اس کو قتل کیا جائے گا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، یعنی قصاص بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، بقاء عظیم، بہت بڑی بقا ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم بچو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں، حیاتن، ای بقاء عظیم، بہت بڑی بقا ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، ذوی العقول، اے عقل رکھنے والو، لِأَنَّ الْقَاتِلَ، کیونکہ قتل کرنے والا جب یہ جان لے گا، انہو یقتل، کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، ارتدع، تو وہ قتل سے باز آئے گا،
یعنی قتل نہیں کرے گا، فَأَحْيَا نَفْسَهُ تو وہ اپنے نفس کو زندہ رکھے گا، بچا لے گا، اور اس شخص کو بھی بچا لے گا جس کو قتل کرنے کا وہ ارادہ کیا، یعنی دونوں کی جان بچ رہی ہے اس میں، قاتل اور مقتول۔ فَشَرَعَ لَكُمْ بس اللہ نے اسی وجہ سے تمہارے لیے اس کو مشروع قرار دیا ہے، یعنی اس کا حکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جاری فرما دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچو القتل قتل سے، قتل کرنے سے بچو، مخافۃ القود قصاص کے خوف سے، کتبہ فریضہ علیکم تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی شخص کے پاس موت آ جائے، یعنی موت کے اسباب، ان ترک خیرن اگر وہ کوئی بھلائی چھوڑ جائے، یعنی مال، الوصیت کیا فرض کر دی گئی ہے تم پر، یعنی وصیت فرض کر دی گئی تم پر، مرفوعا وصیت کو رفع آیا ہے بی کتبہ، کتبہ کی وجہ سے، کتبہ فعل مجہول اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ متعلق ہے اذا کے، ان کانت ظرفیتاً اگر یہ اذا ظرفی اگر ہے، ودال اور یہ اس کے جواب پر دلالت کر رہا ہے اگر وہ شرطیہ ہے اذا، اور ان کا جواب محذوف ہے، ان طرح کا خیرن اگر وہ مال چھوڑ جائے، یہ تو شرط ہے، اس کی جزا کا ہے محذوف ہے، فلیوصی چاہیے کہ وہ وصیت کرے، یہ جملہ محذوف ہے، للوالدین وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کرے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، بالعدل انصاف کے ساتھ وہ وصیت کرے، بِأَلَّا یزیدہ کہ وہ اضافہ نہ کرے، علی الثلث تہائی مال پر اضافہ نہ کرے وصیت، یعنی جتنا بھی مال چھوڑ کے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ 3 لاکھ مال ہے، مال اس کے پاس ٹوٹل 3 لاکھ روپے اگر، تو 1 لاکھ کے اندر وصیت کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، ولا یفضل الغنیہ اور وہ مالدار کو ترجیح نہ دے، حقاً یہ حق ہے، یہ لازم ہے، علی المتقین متقین پر، یہ حقاً مصدر مؤکد ہے، جملے کے مضمون کی تاکید کرنے والا مصدر ہے، اس سے پہلے والا جو جملہ ہے، اللہ یعنی ان لوگوں پر لازم ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ حکم منسوخ ہو گیا بآیت المیراث، میراث کی جو آیت ہے 4 پارے میں جو انشاءاللہ آیت آئیں گی، اس آیت کے آنے کے بعد یہ وصیت کرنے کا حکم ختم ہو گیا، والدین ورثہ میں ان کا حق مقرر کر دیا گیا، وہ بھی حدیث لا وصیت لوارث، اور اس حدیث کی وجہ سے کہ لا وصیت وصیت نہیں ہے وارث کے لیے، وارث کے حق میں، رواہ الترمذی اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، فمن بدلہ پس جو کوئی اس کو بدل دے گا، یعنی وصیت کو، من شاہدین چاہے شاہد بدلے گواہی دینے والا، یا وصی بدلے جس کے حق میں وصیت کی گئی، بعد ما سمعہ بعد اس کے کہ اس کو سن لیا جان لیا، تو یقیناً اس کا گناہ، یعنی اس وصیت کو بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل رہے ہیں، اس میں ظاہر کو رکھا گیا ضمیر کی جگہ پر، ان اللہ سمیع بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لقول الموصی وصیت کرنے والے کی بات کو، علیم جانتا ہے، بفعل الوصی جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فمجاز علیہ پس وہ اس پر بدلہ دے گا، فمن خاف پس جو کوئی اندیشہ محسوس کرے، من موسن وصیت کرنے والے سے ڈر محسوس کرے، موسن موسن مخففاً و مثقلاً، موسن بڑھے تو تخفیف کے ساتھ ہے، باب افعال سے ہی، مثقلاً اگر بڑھے، موسن باب تفعیل سے ہو گیا، جو کوئی وصیت کرنے والے سے ظلم کا اندیشہ محسوس کرے، میلاً عن الحق حق سے ہٹنے کا خطرہ محسوس کرے، او اثمن یا گناہ کا ارادہ اگر دیکھے اس کی طرف سے، بأن تعمد ذلک کہ وہ جان بوجھ کر اگر ایسا کیا ہے، بالزیادتی علی الثلث ثلث پر اضافہ کرنے کے ذریعے، یا کسی مالدار کو خاص کرنے کے ذریعے، پس وہ ان کے درمیان اصلاح کیا، بین الموصی والموصی لہ وصیت کرنے والے اور جس کے حق میں وصیت کی گئی دونوں کے درمیان اصلاح کیا، بالامر بالعدل انصاف کا حکم دے کر، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ذالک اس کے بارے میں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ فرض علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے،
من الامم تم سے پہلے والی امتوں پر، لعلکم تتقون یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرو، المعاصیہ گناہوں سے بچو، فإنہ یکسر الشہوۃ کیونکہ روزہ اس شہوت کو توڑ دیتا ہے جو گناہوں کا مبدا ہے، منبع ہے، مرکز ہے، ایامن چند دن، معدودات گنے ہوئے چند گنے چنے دن، ایامن کو نسب دیا گیا بالصیام روزوں کی وجہ سیام کی وجہ سے، سیام کا مفعول ہو رہا ہو، او یصوم یا یہاں پہ یصوم کا فعل محذوف ہے، یہاں پہ مقدرن، معدودات قلائل یعنی چند گنتی کے چند دن، قلائل تھوڑے دن، موقتات بعدد معلوم مخصوص تعداد میں، وہی رمضان اور وہ رمضان کے روزے ہیں، کما سیاتی جیسا کہ عنقریب آئے گا، وقللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا قرار دیا، تسہیلاً علی المکلفین مکلفین پر آسانی پیدا کرنے یعنی تھوڑے روزے ہیں زیادہ نہیں ہیں، فمن کان منکم حین شہودی رمضان کی آمد کے وقت جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرین یا حالت سفر میں ہو، ای مسافرین یعنی مسافر ہو، سفر القصری یعنی قصر والا سفر ہو، وَأَجْهَدَهُ الصَّوْمُ اور اس کو روزہ مشقت میں ڈال دے، فی الحالین دونوں حالتوں میں، چاہے بیماری کی حالت ہو چاہے سفر کی حالت ہو، فَأَفْطَرَ بس وہ روزہ نہیں رکھا روزہ توڑ دیا، فَعِدَّةٌ تو اس پر لازم ہے، فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا أَفْطَرَ تو اس پر لازم ہے ان دنوں کی تعداد کو پورا کرنا جو وہ روزے چھوڑ دیا، من ایام اخر دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لیں، یصومها وہ روزے رکھے گا بدلہ اس کے بدلے میں، وعلی الذین یطیقونہ وعلی الذین لا یطیقونہ ان لوگوں پر لازم ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، لکبر بڑھاپے کی وجہ سے، او مرض یا بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری لا یرجا برؤہ جس کے ختم ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی، تو ایسے لوگوں پر لازم ہے فدیہ دینا، ہی طعام مسکین وہ ایک مسکین کا کھانا ہے وہ یعنی یہاں پر دو چیزیں ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے اگر غور کریں تو تین پہلو ہیں یہاں پر۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جو شخص شیخ فانی ہے یعنی اتنا بوڑھا ہے اتنی بڑی عمر کا آدمی ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اور آگے بھی اس کے تندرست ہونے کی طاقتور ہونے کی کوئی امید نہیں، ایسے شخص کے لیے، اور وہ شخص جو شیخ فانی تو نہیں ہے لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو کنٹینیو دوائیں استعمال کرنا پڑتا ہے اور ان بیماری کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور اس بیماری سے شفایاب ہونے کے آثار بہت ہی کم ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے اور اس بوڑھے آدمی کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے؟ روزے دار مسلمان کو، غریب روزے دار مسلمانوں کو سحر اور افطار کے وقت کھانا بھیجے، سحر اور افطار کرائے، یا جیسا کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار میں گیہوں دے دے یا اتنے پیسے دے دے۔ اب یہاں پہ اور ایک مسئلہ ہے، قرآن کی جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ان لوگوں پر لازم ہے فدیہ دینا جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو روزہ رکھ سکتے ہیں کیا وہ بھی فدیہ دے سکتے؟ تو یہ ابتداء اسلام میں حکم تھا کہ جو نئے اسلام لا رہے تھے ان کو ترغیب دینے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ مالدار آدمی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں فدیہ دے سکتا تھا ابتداء اسلام، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ طاقتور اگر ہے، مالدار اگر ہے تب بھی وہ روزہ رکھنا فرض ہے اس کے اوپر، طاقت رکھتے ہوئے روزہ چھوڑ نہیں سکتا، روزہ رکھنا فرض ہے ہر حال میں۔ ای قدر ما یاکلہ یعنی اس کی مقدار جو وہ کھاتا ہے ایک دن میں، اور وہ وہو مد من غالب قوت البلد لکل یوم روزانہ وہ اس شہر کی جو اکثر جو غذا ہے اس میں سے ایک مد ہے۔ یہ امام مالک امام شافعی کے پاس ہے، مد ایک قسم کا پیمانہ ہے۔ وہ فی قرات اور ایک قرات میں پڑھا گیا باضافتی فدیہ، فدیۃ طعام مسکین ایسا پڑھا گیا، ایک قرات میں فدیۃ طعام مسکین، اور وہ اضافت بیان کے لیے وقیل لا غیر مقدر، وقیل لا غیر مقدر دن، لا یہاں پر پوشیدہ نہیں ہے وعلی الذین یطیقونہ ان لوگوں پر لازم ہے جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، وکانوا مخیرین اور ان کو اختیار دیا گیا تھا ابتداء اسلام میں، بین الصوم والفدیہ روزے اور فدیے کے درمیان،
چاہے تو روزہ رکھو چاہے تو فدیہ دو، ابتداء اسلام۔ بعد میں فدیے کا اختیار ختم کر دیا گیا، روزہ ہی رکھنا ہے، ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ ہاں اگر بیمار ہے تو روزہ چھوڑ کر بعد میں تندرست ہونے کے بعد اس کی قضا کر سکتے، قضا کرنا لازم ہے۔ ثم نسخ، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا روزے کو متعین کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے روزہ متعین کر دیے گا، روزہ ہی رکھنا ہے، اب آپ فدیہ نہیں دے سکتے سوائے معذور لوگوں کے۔ معذور سے مراد وہی شیخ فانی اور دائمی جو مریض ہے۔ بس تم میں سے جو کوئی مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الا الحامل، سوائے حاملہ عورت کے، والمرضع، اور دودھ پلانے والی عورت کے، اذا افطرتا، جب وہ روزہ چھوڑ دیں گے، خوفاً علی الولد، اولاد یعنی اولاد کے خوف سے، کیا مطلب، یعنی کہیں بچے کی غذا کے لیے تکلیف نہ ہو، فإنھا باقیۃ، تو آج بھی یہ حکم باقی ہے، بلا نسخ، منسوخ نہیں ہے ان دونوں کے حق میں۔ لیکن احناف کے پاس کیا ہے، یہ لوگ بعد میں قضا کرنا ہے 2-4 مہینے کے بعد، جب سہولت ہے۔ اب صرف روزہ نہ رکھنا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو شیخ فانی ہیں، وہ لوگ فدیہ دے سکتے، یا دائمی جو مریض ہیں وہ فدیہ دے سکتا۔ باقی کے عارضی طور پہ کوئی اگر بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا، روزہ ہی رکھنا پڑے گا اس، کب، تندرست ہونے کے بعد، اگر بیمار ہو تو۔ فمن تطوع خیرا، بس جو کوئی بھلائی زیادہ کرے گا، بالزیادتی، اضافہ کر کے، علی القدر المذکور، مذکورہ مقدار پر اضافہ کر کے، فدیے میں 1.25 کلو گیہوں دینا ہے، اگر زیادہ دے رہا ہے فہو التطوع، تو یہ فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے خیر لکم، اور تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ روزے کو چھوڑنے سے اور فدیہ دینے سے، اگر تم جانتے ہو انہ خیر، کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ففعلوہ، تو تم ایسا کرو، تلک الایام، ان دنوں میں، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، من اللوح المحفوظ، لوح محفوظ سے، الی السماء دنیا، آسمان دنیا کی طرف، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں، ہدن، اس حال میں کہ وہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، یہ حال ہے، ہادیا من الضلالۃ، گمراہی سے ہدایت دینے والا ہے، للناس، لوگوں کو، وبینات، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، واضحات، من الہدی، ہدایت کی، مما یہدی، وہ چیزیں جو حق کی طرف بلاتی ہیں، من الاحکام، حق والے احکام ہیں اس میں، ومن والفرقان، اور یہ فرقان بھی ہے، یعنی اس میں وہ باتیں ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ فمن شہید حضر منکم الشہر، بس تم میں سے جو کوئی مہینے میں حاضر ہو، اس مہینے کو پائے، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو مکمل کرنا، چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد کو مکمل کرنا لازم ہے۔ اس کے تقدم مثلہ، اس کے مثل گزر چکا ہے۔ وَقَرَّرَهُ لِلتَّاكِيدِ، اور اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ لایا تاکید کے لیے، لِأَلَّا يُتَوَہَّمَ نَسْخُهُ بِتَعْمِيمِ مَنْ شَهِدَ، تاکہ اس کے منسوخ ہونے کا وہم نہ کیا جائے، من شہیدہ کی عمومیت کی وجہ سے۔ وہم کیا مطلب، جو کوئی مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، مہینے کو پائے تو روزہ رکھے، تو کیا اب کوئی بیمار ہے تو ان بھی روزہ رکھنا، کیا کوئی ایسا نہ سمجھے، بلکہ دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ آیت لایا، ومن کان مریضا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، ولذا، اور اسی وجہ سے اس نے تمہارے لیے افطار حلال کیا ہے، فی المرض، بیماری کی حالت میں، والسفر، اور سفر کی حالت میں، ولکون ذالک فی معنی العلت ایضا، اور کیونکہ یہ علت کے معنی میں امر، للامر بالصوم، روزے کا حکم دینے میں، تو اس پر عطف کیا گیا اس کا، ولیتکملوا ولیتکملوا، تاکہ تم مکمل کرو تعداد کو، ای عدت صوم رمضان، رمضان کے روزوں کی تعداد کو مکمل کرو، ولیتکبروا اللہ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عند اکمالیہ، اس کو مکمل کرتے وقت، کما علی ما ہداکم، اس کی بنیاد پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، ارشدکم، جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، لمعالم دینی، اس کے دین کی نشانیوں کی طرف، ولعلکم تشکرون،
اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اس پر۔ وَسَأَلَ جَمَاعَةٌ، اور ایک جماعت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، اقریب ربنا، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے؟ فَنُنَاجِيهِ، کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، ام بعید، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو بلند آواز سے پکاریں، یعنی آہستہ پکاریں۔ فنزل، تو یہ کلام نازل ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے بے شک میں ان کے قریب ہوں، بعلمی، میرے علم کے ذریعے، فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ، بس آپ ان کو فَأَخْبِرْهُمْ، بس آپ ان کو خبر دیجئے، بِذَلِكَ، اس کی، اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھ کو پکارتا ہے، بِإِنَالَتِهِ، کہ میں اس کو دے دیتا ہوں وہ چیز جو وہ مانگتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا، چاہیے کہ وہ میری دعا کو قبول کرے، میری پکار کو قبول کرے، بِالطَّاعَةِ، اطاعت کے ذریعے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، یدیموا، یعنی ایمان پر قائم رہیں، مجھ پر جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ اس ایمان پر قائم رہیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں، یہتدون، ہدایت حاصل کریں۔ اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔